کالا مربیہ کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد یحیی خان صاحب کی کتاب پیارا کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ٹیلے کی عمودی جانب کھینچتا ہوا لے گیا، مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس لے جا کر کہنے لگا، یہ میڈم کستوری اور مسٹر کستورا یعنی میرے چچا زاد اور سلمان کے سگے بھائی محبوب عالم کی جائے پناہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میڈم کستوری سے کہاں ملا جا سکتا ہے۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے سویٹر بننے والی ملائم سی سلائیاں گھسا دی ہوں اور پورا ڈبہ کافور کا سر پہ انڈیل دیا ہو۔ مذاق اور شگفتگی کے موڈ میں چلتی ہوئی بات کس قدر سنجیدہ اور رنجیدہ ہو گئی تھی، میں اپنے تئیں خفت محسوس کر رہا تھا۔ سرفراز نے مجھے احساس دلایا کہ ہر وقت کا مذاق بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وقت کے سرپٹ بھاگتے ابلک کی لگام اس زور سے کھینچی گئی کہ وہ پچھلے پیروں پہ الف ہو گیا اور بطونی بصارت کا برما بڑی سرعت سے قبر کی ڈیری کے درمیان اتر گیا۔ محبوب عالم کے دادا سے اجازت ملتے ہی یہ خانہ بدوش ٹیلے پہ فروکش ہو گئے تھے۔ کریا کریا نگر نگر گھومنے والے بنجارے فقیروں، پرندوں، ہواؤں، بادلوں اور نکتوں کی طرح کہیں جم کر نہیں ٹکتے۔ ان کے مزاج، لہجے، جذبے، ارادے، خوبصورتیاں، چاہتیں، دشمنیاں بھی موسموں، رتوں، سمتوں، منظروں، جگہوں اور ضرورتوں کی ہم نوا ہوتی ہیں۔ یہ ابلک کی طرح اڑیل ترنگ کی مانند کڑیل، غسیلے، جابر و جاہل اور ترہ دار مگر اونٹ جیسے کینہ توز ہوتے ہیں۔ طور ضابطے کلیے ان کی وقتی ضرورتوں اور حالات کے منت کش ہوتے ہیں۔ روپے رزق کی خاطر یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ غیرت، اخلاق، مذہب، حلال، جائز، راستی وغیرہ یہ کسی معنی و مطلب کو نہیں جانتے۔ اکثر مرد روسیا چہرے مورے سے گٹو ہوتے ہیں، بیشتر زنان زنگی، مشکی، چلبلی، مزاجن رنگین، ذائقے میں نمکین اور عفیفہ پیش ہوتی ہیں۔ ان کی اکثریت کے پاس تین انتہائی مہلک ہتھیار ہوتے ہیں۔ ان کا شکار مخصوص قسم کے بارو ہوتے ہیں۔ ان میں عیش پیشہ، شاہد باز، رجولیت پسند، مخصوص قسم کی طرز تلذر کے رسیا یا پھر انتہائی پست طبقہ جو چونی اٹھنی یا محض زبانی کلامی اپنا رانجھا راضی کر لیتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش اپنی فطرت و ضرورت کے مطابق میلہ کما کر کسی نئے جزیرے کی کھوج میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قیام کے دوران اگر کوئی لڑک بھی جائے تو یہ بغیر کسی شور شرابے یا آہو بکا خاموشی سے معمولی سی تکفین کر کے مردے کو کسی بے آبادی سی جگہ یا جھونپڑی جہاں ان کے گھنگرو بجے ہوتے ہیں گڑھا کھود کر گاڑ دیتے ہیں۔ نہ کہیں اطلاع، نہ اندراج، نہ پولیس، نہ میونسپل کمیٹی کا دفتر۔ کسی نومولود کی پیدائش بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ان عورتوں کی زچگی کی حالت میں آرام اور احتیاط برتنے کا تصور نہیں اور نہ ہی کسی خاص اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری دنوں کا حمل اٹھائے ہوئے بھی یہ محنت و مشقت اور بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مستانہ آنکھوں میں دنبل سرما، ہونٹوں پہ مسی کا لاکھا، پھمنوں والا رنگین پراندہ، ناک میں دونوں اطراف سونے یا چاندی کے بلاک، بڑے ناز و ادا سے ہتھیلی پھیلائے اٹھلا کر آپ سے بھیک مانگیں گی۔ ان کے مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دان مانگ کر آپ پر دیا کر رہی ہیں۔ اکثر دو چار اکٹھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی ہاتھ پکڑ ہاتھ نہ ڈال دے۔ کستوری دوسری عورتوں اور لڑکیوں بالیوں کی طرح بھیک مانگنا یا عشوے نخرے دکھا کر لوٹ مار کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ باپ کے کہنے یا سنگت کی دوسری لڑکیوں کے اصرار پر کبھی کبھار قرب و جوار میں نکل جاتی۔ سنگت والیاں تو گانا بجانا بھی کر لیتی مگر یہ جگہ جگہ گڑوی بجا کر مائے ٹپے سنانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمجولیاں دن ڈلے جب ڈیرے پر لوٹتی تو ان کے پلو، چادریں، اجناس اور اسی قبیل کی دوسرے کھانے پینے اور برتنے کی اشیاء سے بھاری ہوتی۔ ایک آدھ دونی، چونی، اٹھنی بھی پلو کی گانٹھ میں باندھی ہوتی۔ کستوری جب جاتی تھی تب بھی کستوری ہی ہوتی تھی، جب واپس پلٹتی تب بھی خالص اپنی مد بری معصوم سی بینی بینی خوشبو والی کستوری ہوتی۔ اس کا بوڑھا مگر تنومند باپ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا۔ وہ جانتا ہوتا کہ یہ ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ آئی ہے۔ بھیک تو وہ مانگے جو بھکاری ہو، جس کا ذہن منگتا ہو،
اس کی سوچ اور خیالات بیکاریوں جیسے ہوں، سراپا خد و خال انگ انگ بیکاریوں سا ہو، اس کے پیٹ میں بھوک اور طبیعت میں یبوست اور ریاست ہو، اور جو سراپا کستوری ہو اس کا ان ننگ خیالوں سے کیا واسطہ۔ بوڑھا باپ اس کی اقبال مند پیشانی کو آگے بڑھ کر چوم لیتا، پھر سوچ کی کوئی لہر اس کے جریوں بھرے چہرے کو اور گمبھیر کر دیتی۔ کہاں سے لاؤں گا میں اس کے لیے بر؟ اس کستوری کی پوت کو کہاں چھپا کے رکھوں گا؟ کستوری تو 7 پردوں سے بھی نکل کر اپنی شناخت کروا دیتی ہے۔ اس شہزادی کے لیے شہزادہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اپنے گوت قبیلے میں تو کہیں دور دور تک اس کی جوتیوں کو چومنے کے قابل بھی کوئی نہیں تھا۔ انجانے خدشے خیالات اس کو دہلا کر رکھ دیتے۔ وہ بازو بڑھا کر کستوری کو اپنی گود میں بھر لیتا، جیسے وہ اسے اپنی حفاظت میں لے کر دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ پر توبہ کریں، بیٹی لڑکی 100 عیب اس کے جسم جثے میں ہوں، بینگی اندھی کانی لولی لنگڑی یا اپاجی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اسے بیاہ کر لے ہی جاتا ہے۔ یہ تو وہ چنگاری ہے جسے بوسے برے گھر میں زیادہ دیر رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس چنگاری کے متعلق سوچ بچار کر اگر جلد عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو پھر ذرا سی کوتاہی غفلت سے پورے گھر گھرانے کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ کستوری کی نہ تو ماں زندہ تھی اور نہ کوئی بھائی بہن تھا جو اس کے بوڑھے باپ کو سہارا دیتے، روئے تو اس کے آنسو پونچھتے، اس کی ڈھارس بندھاتے۔ بیٹی کا پھولوں جیسا بوجھ تو بڑے بڑے شہزوروں اور شہنشاہوں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ یہ بوجھ تو دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ کستوری کا باپ جیونا تو پھر بھی بوڑھا شخص تھا۔ اس کی مرنے والی جورو مرتیو بھی کستوری کی طرح بڑی خوبصورت اور ترے دار تھی۔ کستوری کو جنم دینے کے دوسرے دن ہی مر گئی تھی۔ دائیا کی بے ہنری سے پورا جسم میں زہر پھیل گیا تھا۔ دم توڑتے سمے اس نے جیونے کو پاس بٹھا کر کان میں کہا تھا کہ جیونے میری بچی سے بھیک نہ منگوانا اور نہ اسے کسی دندے پہ لگانا، بڑی ہو جائے تو کسی اچھے مرد سے اس کا بیاہ کر دینا جو اس کی قدر کرے۔ پھر نومولود بچی کی پیشانی پہ بوسہ سب کرتے ہی مرتیو مر گئی۔ بچی کو اوپر دودھ پہ ڈال دیا گیا۔ دودھ کا اثر یا جنم کا کوئی پھیر تھا کہ بچی کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ بڑی بوڑھیوں نے بتایا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اکثر اوپر دودھ کے بچوں سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جوانی کے سن کو پہنچے گی تو سر پہ گھنے بال ہو جائیں گے۔ برس 2-3-4 گزر گئے۔ بچی کا سر مرغی کے انڈے کی طرح شفاف نکل آیا تھا، جبکہ بویں پلکیں بالوں سے پر اور ٹانگوں بازوؤں پہ بھی ہلکی ہلکی روئیں موجود تھیں۔ ایسی پیاری بچی اور سر کے بالوں سے خالی جو دیکھتا افسوس کرتا۔ بعض بچوں یا بڑوں کو بال جڑ کی بیماری ہوتی ہے، لیکن اس نامراد بیماری میں سارے جسم سے بال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جو صرف اور صرف سر پہ ہی حملہ آور ہوتی تھی۔ بہرحال علاج معالجہ ہوتا رہا، ہر قسم کے تیل طریقے استعمال کیے گئے، نتیجہ صفر تھا۔ پیدائشی نام جیون جوگی رکھا گیا، بعد میں گنجی منجی میں بدل گیا۔ 11واں برس جب لگا تو گنجی منجی کے فکر مند باپ سے نہ رہا گیا۔ وہ اسے سلام کرانے کی غرض سے سرکار سخی شہباز قلندر کے قدموں میں سیون شریف لے آیا۔ یہاں دریا کے کنارے اندرون سندھ کے خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ یہیں اس کی ملاقات ایک عمر رسیدہ سنیاسی بابا سے ہوئی۔ جیونے نے بچی کو دھکیل کر سنیاسی بابا کی گود میں پھینک دیا۔ بچی اس وقت بچے کے بیس میں تھی۔ جیونے نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر کہا، بابا یہ بچہ نہیں بچی ہے، میری اکلوتی بن ماں کی بچی، میرا اس کے سوا اور کوئی نہیں، یہ میری مرنے والی بیوی کی نشانی ہے، اس کا صرف سر بالوں سے خالی ہے۔ بڑے جتن کیے مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں اسے اس ارادے سے یہاں لایا ہوں کہ یا تو قلندر پاک اسے ناری کا مکمل روپ دے دیں یا پھر اسے مجھ سے لے لیں۔ میں اس کے ساتھ 3 روز سرکار کے قدموں میں پڑا رہا مگر میری مراد مجھے پوری ہوتے دکھائی نہیں دی۔ مایوس ہو کر میں اسے یہاں دریا برد کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آپ کو دیکھا تو آخری امید کی غرض سے ساری مشکل بیان کر دی۔ اس کے سر کے بالوں کا کوئی جتن بتائیں یا پھر اسے اپنے ہاتھوں دریا میں دھکیل دیں۔ قبیلے والے سارے بچے بڑے اسے گنجی منجی کہتے ہیں۔ یہ جنم جلی خاموشی سے ٹسوے بہاتی رہتی ہے، منہ سے کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ آنکھیں میچے سنیاسی بابا خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے۔
جیونے کے خاموش ہونے پر انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے بچی پر نظر ڈالی اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا، پھر آنکھیں میچ کر کہیں غائب ہو گئے۔ ہاتھ بچی کے سر پر ہی رہا، وقت جیسے ٹھہر گیا یا بابا پران چھوڑ گئے ہوں۔ بچی بھی پزمردہ پتھر کی سل بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ آخر بابا کی محویت یا مراقبہ ختم ہوا تو انہوں نے بڑی آہستگی سے ہاتھ اٹھایا اور جیونے سے کہنے لگے، بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مالک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ جہاں تکلیفیں، مرض اور بیماریاں آئی ہیں وہاں ان کے لیے شفا بھی اتاری گئی ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جن سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ ان بیماریوں میں ایک یہ بھی بیماری ہے، جنم سمے اناڑی عورتوں سے کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے۔ بچہ جب عورت کے پیٹ سے چھٹکارا پاتا ہے تو اس وقت 3 طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلی طاقت قدرت یا فطرت، دوسری جنم دینے والی عورت جو زندگی اور موت کے درمیان اپنی پوری قوتوں کو بروئے کار لا کر تخلیق کے مرحلے سے گزرتی ہے، اور تیسری کوشش وہ مددگار عورت کر رہی ہوتی ہے جو صرف یہی کر سکتی ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی طور زندہ سلامت نکالے۔ بعض دائیاں پکڑ کھینچ میں کوئی غلطی کر بیٹھتی ہیں، اس سمے بچے کا سر پھونک برے غبارے کی مانند لجلجا سا ہوتا ہے۔ بے احتیاط ہاتھ کی انگلیوں سے بعض اوقات سر گردن کی ان نسوں وریدوں پر زور پڑ جاتا ہے جو سر دماغ کو تازہ خون پہنچاتی ہیں۔ سر دماغ کے لاکھوں حصے ہوتے ہیں، ان ہر حصے کو مخصوص انداز اور توازن سے خون اور تازہ ہوا پہنچتی ہے۔ جب کسی غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بینائی، سنائی، دماغی بیمار یا سر کے بال۔ بابا کچھ اس بیماری کا علاج؟ بابا اسی لہجے میں بولے، بیٹا ہر وہ مشکل بیماری جس کا کوئی بھی علاج ممکن نہ ہو، ایسی بیماری کا ایک حتمی علاج ہوتا ہے، اور وہ علاج بڑی سنکٹ تپسیا مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ میں اپنی بچی کی زندگی اور خوشی کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ جیونے نے پلو سے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا۔ بابا پھر بولے، تمہیں اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ قربانی بھی اس بچی کو دینی پڑے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں بابا۔ میں سمجھاتا ہوں، دیکھو یا تو اسے یوں ہی رہنے دو، سر کے بالوں کے علاوہ یہ مکمل عورت ہے، یہ شادی بھی کر سکے گی، گھر ہوگا، بال بچے داری ہوگی، نہ ہوں گے تو صرف سر کے بال نہ ہوں گے۔ جیونے نے بڑے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، بابا جس ناری کے سر کے بال نہ ہوں اس سے کون مورخ بیاہ کرے گا؟ عورت اپنے اعضاء اور سر کے بال سے ہی تو عورت ہوتی ہے، پھر دنیا ایسی ٹنڈ منڈ عورت کو کہاں جینے دیتی ہے؟ اور ایسی عورت بھی تمام زندگی احساس کمتری کا شکار ہو کر اذیت میں مبتلا رہتی ہے۔ بابا بولے، تم ٹھیک کہتے ہو، اب دوسرا رستہ ہے، آ جائیں گے بہت لمبے اور نہایت خوبصورت گھنے خوشبودار بال۔ لیکن بابا رک گئے۔ جیونے نے بابا کے چرن پکڑ لیے، لیکن کیا بابا؟ بال پا کر پھر یہ شادی نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ جو مرد اس سے ہمکنار ہوگا وہ فوراً مر جائے گا۔ مر جائے گا؟ جیونے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ہاں، وہ پھر زندہ نہ رہ سکے گا۔ بس اب یا تو اس کے بال چھین کر اسے عورت دے دو یا اس سے عورت لے کر بال دے دو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بابا، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے اس کی عورت چھیننے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں لاکھوں عورتیں ہیں جن کے خاوند نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں یا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہیں یہ احساس ہی بڑا اعتماد اور سکون دیتا ہے کہ وہ مکمل عورت ہیں۔ اور ایسی ایک چیز جو بھلے اندر سے عورت ہی ہو مگر دکھے سر سے مرد اور نیچے سے عورت، یہ توہین ایک عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے لیے تمام عمر کی اذیت ہے۔ بابا، تم میری بچی کو بال دے دو، اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، ہونٹ، دانت، اس کا بول پن، بالوں کے بغیر سب کچھ کتنا عجیب اور تماشا لگتا ہے۔ پیالہ تھما کر، لمبا سبز چولا پہنا کر بازار میں لے جائیں تو لوگ دولے شاہ کا چوہا جان کر خیرات دینی شروع کر دیں۔ بابا نے جیونے سے نسخے کی رازداری کا حلف لے کر تمام نسخہ سمجھایا تو جیونے کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایسا جوکھن والا کام اولاد تو بڑے بڑے امتحانوں سے گزار دیتی ہے، ان کی خاطر ماں باپ کو بہت کچھ کرنا اور جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے طور پہ بامراد ہو کر واپس آ گیا۔ آتے سمے بابا نے اسے دعا دیتے ہوئے اس کا نام کستوری تجویز کیا،
اور کہا اس کی مہک ایک زمانے کو مسحور کرے گی۔ جیونے کے واپس آتے ہی تیسرے روز اس کے قبیلے نے اپنا تام جام سمیٹ کر کالا خطائی کے نواح ایک کھلے سے بے آباد کٹے پھٹے میدان میں چھلداریاں نصب کر دیں۔ کستوری اب کوئی ایسی بچی بھی نہ تھی جو اپنے بلے برے اور باپ کی پریشانی اور جذبات کو نہ سمجھ پاتی۔ وہ اوپر سے بہت کچھ اور اندر سے سب کچھ جانتی تھی۔ وہاں 7 شریف میں بھی اس نے سنیاسی بابا اور اپنے بابا کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنی ہوئی تھی۔ نیا نام اور زندگی کا نیا پیام پا کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس امر سے بھی آگاہ تھی کہ بال پانے کے بعد بیاہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے گا۔ وہ جس مرد کو بیوی یا عورت کی حیثیت سے چھوئے گی وہ فوراً مر جائے گا۔ شادی بیاہ، مرد خاوند، پیار محبت وغیرہ یہ سب کچھ اس کے لیے کوئی خاص عام اور ضرورت کی چیزیں بھی نہیں تھیں، یا پھر وہ اس وقت کچی عمر میں ان پکی پکی باتوں، سچی سچی حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال اس نے بھی بالوں کی خاطر ہر قسم کے امتحان اور مشکل سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ اس کو نسخے کی ہولناکی کا بھی علم تھا۔ آنے والے چند دن جیونے نے بڑے مصروف گزارے۔ اسے ایک فربا قسم کا مارے سیاہ یعنی کالا ناگ دانتوں کے بغیر زندہ یا مردہ چاہیے تھا، جو اسے شاہدرے کے ایک سپیرے سے مل گیا۔ کالی سرسوں کے بیج اور دیگر ضروری سامان بھی وہ ساتھ لیتا آیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے جھونپڑے کے پچھواڑے ایک منتخب جگہ پہ کھرپے سے زمین کھود رہا تھا۔ جب حسب منشا زمین کھود چکی تو اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق بن دانتوں کے کالے ناگ کو ٹوکری سے پکڑ کر باہر نکالا، بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے جبڑے کو دبا کر منہ کھولا، دائیں ہاتھ سے پٹھانوں والی سبز نسوار کی چٹکی اس کے حلق میں اتاری اور پھر اسے ٹوکری میں بند کر دیا۔ 2-4 منٹ میں ہی وہ مارے سیاہ مر چکا تھا۔ پٹھانوں کی سبز نسوار کی ہلاکت آفرینی کا اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ جو نسوار انسان کے ازلی دشمن کو 2-4 منٹوں میں ہی موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی، وہ انسان کے لیے کتنی سود مند ہے، کوئی کیا کہے۔ جیونے نے 1.5 بالشت بھر زمین کھود کر اندر مردہ سانپ جلیبی کی شکل میں پھیلا کر رکھ دیا، اوپر ہرمل کے دانے چھڑک دیے، پھر حکے کا سڑا ہوا پانی انڈیل کر گڑے کو گردن تک مٹی سے بھر دیا، پھر کالی سرسوں کے بیج بکھیرے، اب مزید حکے کے پانی سے سینچائی کر دی، پھر اوپر بڑا ٹوکرا رکھتے ہوئے کستوری کو تاکید کی کہ دیکھ رہی، یہ تیرے بالوں کے لیے تریاک بنے گا، اب تو ہر وقت اس پہ نظر رکھیو، کوئی بھی یہ رکھا ہوا ٹوکرا نہ اٹھائے، نہ کوئی جانور ادھر آئے۔ 30 دن جب پورے ہوں گے تو یہاں اگی ہوئی سرسوں کاٹیں گے ان کے بیج دانوں سے، پھر تیرے لیے بالوں کا تیل تیار ہوگا۔ ہر روز صبح شام ٹوکرے کے اوپر سے ہی پانی سے ترائی کرتی رہی ہو۔ ٹوکرے کے ارد گرد اس نے بانس کی نلیاں ٹھوک کر رسی کی مدد سے ٹوکرے کو مضبوط کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے ہٹا یا اٹھا نہ سکے۔